انصاف نیوز آن لائن کے ہفتہ واری پروگرام عالمی منظرنامہ میں ایک بار پھر لندن سے ہمارے مہمان خصوصی فہیم اختر صاحب جڑ گئے ہیں۔ جو گزشتہ ہفتہ جو گزر رہا ہے، اس ہفتے میں عالمی ورلڈ اکنامک فورم میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، کینیڈا نے جس طریقے سے ٹرمپ کو لے کر چیلنج کیا، اور خود لندن اور دیگر ممالک کے جو وزرائے اعظم نے ٹرمپ کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ساتھ پیس آف بورڈ کا بہت ہی چرچا رہا، جبکہ خود ایلن مسک نے ایک طرح سے مذاق بھی اڑایا کہ پیس ہے یا پیس ہے، مطلب ٹکڑا وینیزویلا فلسطین کا ٹکڑا لینا مقصد ہے یا پھر امن قائم کرنا۔ خود ایلن مسک نے بھی مذاق اڑایا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پیس کیا ہے، اور کیا یہ جو کوشش ہے، پیس آف بورڈ کی جو کوشش ہے، کیا اس سے فلسطین میں امن قائم ہو جائے گا، اور پاکستان اور ترکیہ وہاں پہ کیا رول ادا کریں گے؟ یہ سب بہت سارے سوالات ہیں، انہی سوالوں پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے مہمان خصوصی فہیم اختر صاحب۔ فہیم اختر صاحب، آپ کا انصاف نیوز آن لائن میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ پہلا میرا سوال یہی ہے کہ اس جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں پیس آف بورڈ کی بہت ہی چرچا رہا، اور اس طرح سے ٹرمپ نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اقوام متحدہ کے مقابل میں یہ ادارہ کام کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ پیس آف بورڈ کیا ہے، اور غزہ میں اس کا کیا رول رہے گا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیس آف بورڈ ایک مذاق، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں جو لیڈران ہیں ان کی بھی رائے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں، انہوں نے پیس آف بورڈ جو بنایا، جو آئیڈیا پیش کیا، اور انہوں نے خود ہی ان تمام ممالک کو کہا کہ جو سپورٹ میں ہیں، اور ان تمام ممالک بھی سامنے آ گئے جو سپورٹ نہیں کر رہے۔ کون سپورٹ میں ہے؟ پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کا ورلڈ لیڈرشپ میں انفلوئنس ہے ہی نہیں۔ آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ممالک یونائٹڈ نیشن میں بھی اسٹرانگ مانے آتے ہیں، جو عام طور پر ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، وہ ہے برطانیہ ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، اور دیگر ممالک ہے۔ وہ سارے ممالک کہہ رہے ہیں یہ پیس آف بورڈ غلط ہے۔ ٹرمپ ان لوگوں کی باتوں کو انکار کر کے، جو ان کی عادت ہے، ٹرمپ اگر آپ برطانوی پارلیمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر تو لبرل ڈیموکریٹ کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ یہ گینگسٹر ہے ٹرمپ جو کام کر رہا ہے، چونکہ یہ جمہوری طور پر کوئی بات کرنا چاہتی ہی نہیں، یہ ہر بات کو کہتے ہیں یہ میری مانو۔ دوسرا مذاق سنیے، فلسطین کا مسئلہ، فلسطین کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ اب اس مذاق کے آگے ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ تو یہ پورا جو بورڈ آف پیس یا جو بھی نام رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل کارگر نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کالونی بنا دے غزہ کو، اور کالونی بنا کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لے، اور قبضے میں لینے کے بعد وہاں کے لوگ جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزاریں، جو کہ نہ ہم چاہتے ہیں، نہ آپ چاہتے ہیں، نہ دنیا کے جمہوری نظام چاہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جو فلسطین کے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ فلسطین کا ہے، مسئلہ سعودی عربیہ کا صرف نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا صرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عالمی سطح پر ایک بورڈ میں شامل ہوتے ہیں، آپ نے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کو انڈرمائن کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھیے کہ 2-2.5 سال میں کتنے فلسطینیوں کو مارا گیا، اور جب بھی اقوام متحدہ میں بات ہوتی تھی، امریکہ واحد ملک ہے جو ویٹو لگاتا تھا۔ تو اب آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ جو آدمی ویٹو لگا کر کے وہاں کے لوگوں کو مروا رہا ہے، وہ آدمی بورڈ آف پیس سے کیا بنا کر کے مذاق بنایا ہوا ہے؟ تو کینیڈا کیا، میں بھی اس کا مخالفت کرتا ہوں۔ بورڈ آف پیس سے فلسطین کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ فلسطین کا یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو مارو، اور اس کے لیڈر کو، جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے مجرم قرار دیا ہے، اریسٹ کا وارننگ دیا ہے، اس کو آپ بلا کر کے اپنے کانگریس میں کھڑے ہو کر کے تالیاں بجا رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ اسی ملک کا لیڈر بولتا ہے پیس آف بورڈ بنے گا۔ تو یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور مجھے کیا کینیڈا کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، برطانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان لوگوں نے بالکل احتجاج کیا، اور یہی احتجاج کا نتیجہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی صورت میں بورڈ آف پیس جو ہے اس کو ماننا چاہیے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ ٹرمپ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ ٹرمپ، دیکھیے، ٹرمپ
ان کو دنیا کی امن سے مطلب نہیں ہے. وہ ایک کاروباری آدمی, وہ ہر معاملے میں کاروبار دیکھتے ہیں. وہاں ان کا انویسٹمنٹ ہوگا, وہ پورا بنایا جائے گا, اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ غلام بن جائیں گے. ان کے اوپر بندوق لے کر کے آدمی کھڑا رہے گا, کچھ نہیں کرنے دیا گا. یہ غلط چیز ہے. ایک اہم سوال یہ کہ آخر فلسطین میں امن کیسے قائم ہوگا؟ یہ جنگ بندی کے باوجود بھی اسرائیل لگاتار وہاں اٹیک کر رہا ہے. تو سب سے اہم سوال یہ کہ پیس کیسے, وہاں امن کیسے آئے گا؟ دوسرا, جو پیس آف بورڈ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے, ان کو ہتھیار ڈالنا پڑے گا. تو اہم سوال یہ, کیا اس حماس اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال دے گا؟ بھائی میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہتھیار ڈالنے کی بات ہے تو سب سے پہلے اسرائیل کو ہتھیار ڈالنا چاہیے. حماس کو نہیں صرف حماس کا ہتھیار ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ جب دو لوگ لڑ رہے ہیں یا دو لوگ اس میں ہیں, ایک آدمی گنڈا گردی, ایک کو آپ کہہ رہے ہیں ہتھیار ڈالو, دوسرے کہتے ہیں کہ تم ہتھیار ہم سے خریدو اور مارو. تو یہ کہاں کی بات ہے کہ اس کو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جیسے بل کلنٹن نے کیا تھا, ان کو بلایا تھا, ان سے بات کی تھی, اور بات کر کے ٹھیک ہے مسئلے مسائل ہیں. فلسطین کا مسئلہ اتنا آسانی سے, تو میرا کہنا ہے کہ فلسطین کے مسئلے میں فلسطین کو شامل نہیں کر کے, ایران کو شامل نہیں کر کے, اور وہاں پر جو ہے کنٹریز, اور اسرائیل کو بھی شامل کیجیے. لیکن اسرائیل کو پہلے بولیے کہ تم یہ بند کرو. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مارو, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم پیس بورڈ بنا رہے ہیں. بھائی اتنے تو ہم لوگ بیوقوف تو نہیں ہے نا, اندھے تو نہیں ہے, بہرے نہیں ہے نا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پروجیکٹ بالکل فیل ہے. یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ آسانی سے حل نہیں ہوگا, یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. یہ صرف اعلان کرنے سے, پیس بورڈ بنانے سے مسئلہ. اب آپ دیکھیے پاکستان پیس بورڈ کا ممبر ہے, انڈونیشیا پیس بورڈ کا ممبر, ان کا کیا رول ہے پیس بورڈ میں؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ ٹرمپ بولیں گے آپ کو یس بولنا, یہ بولیں گے یس. ٹرمپ بولیں گے آپ کو نو بولنا, یہ بولیں گے نو. اس سے پیس بورڈ بنے گا؟ تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ میرے گھر میں کوئی آیا, بولا آپ کو کچھ نہیں کرنا, ہم کو جو کرنا ہم کر رہے ہیں, آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ مسئلہ میرے گھر کا ہے, ہمارے گھر میں جو مسئلہ ہو رہا ہے ہم کو بھی شامل کیجیے, ہم بھی اس میں اپنے خیالات کو اظہار کریں گے. سب سے اہم سوال یہ کہ خود پاکستان میں اس کو لے کے کافی ہنگامہ آرائی بھی ہو رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی منظوری لیے بغیر پیس آف بورڈ کے لیے دستخط کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خود پاکستان میں اینٹی امریکہ, اینٹی اسرائیل کی ایک لہر رہی ہے. وہاں کے عوام جو ہے, تو کیا پاکستانی عوام یہ بات قبول کر لے گی کہ پاکستان اس مہم کا حصہ بنے جس مہم کے ذریعے فلسطینیوں کو حق مان لیا جائے؟ اس کی وجہ سے کیا شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس پہ اثر انداز عوامی لہر, عوامی ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, پاکستان آپ کہہ رہے ہیں, جتنے بھی ممالک جس کو ٹرمپ نے کہا کہ وہ حمایت کر رہے ہیں, عوامی سطح پر کوئی حمایت نہیں ملی ہے, یا پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی حمایت نہیں ملی ہے. مثال کے طور پر برطانیہ میں کیا ہوتا ہے, جہاں ہم رہتے ہیں, کہ یہاں کوئی معاملہ آتا ہے تو پہلے وزیر اعظم جاتے ہیں پارلیمنٹ, یا پارلیمنٹ کے ایک خصوصی اجلاس بلاتے ہیں, اس میں یہ بات ہوتی ہے, اور وہ جو ایم پی جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری کنٹری کو, وہ اپنا مدعا رکھتے ہیں, اس میں بحث ہوتی ہے. اب وہاں پر جس کی جو حمایت زیادہ ہے, آپ نے پاکستان کی بات کی, مجھے حیرانی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا جمہوری نظام بہت اسٹرانگ ہے, ٹھوس ہے؟ اگر ٹھوس ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وزیر اعظم بولنے سے پہلے عوام سے باتیں کرتے. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پاکستانی آرمی جنرل گئے تھے وائٹ ہاؤس, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ نوبل پرائز جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو دینی چاہیے. بھائی یہ کیا مذاق ہے یار, مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک پاکستانی جنرل جا رہا ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ انعام کی, دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لیٹر ایک لکھتے نوبل اس کو, اور وہ طریقہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا, اور وہ پورا اسٹیٹمنٹ دنیا میں وائرل ہوئی ہے. تو ٹرمپ نے امریکہ کو مذاق بنایا ہوا ہے, ٹرمپ نے دنیا کو مذاق بنایا ہوا ہے. ٹرمپ اپنے طاقت کے نشے میں اتنے چور ہیں کہ نہ انہیں جمہوری نظام سے کوئی لینا دینا ہے, نہ انہیں کوئی عوام سے لینا دینا ہے. ان کے ملک میں بڑے مسائل ہو گئے ہیں, وہ جہاں پر وہ آپ دیکھ رہے ہیں امیگریشن کے لوگ ان کو کس طرح مار رہے ہیں. پھر ایک کیس ہوا ہے وہاں, لیکن جی سوشل میڈیا کو وغیرہ کو اتنا پیسہ دے کر کے دباؤ ڈالا گیا ہے, اور فیک نیوز اتنا چلایا جا رہا ہے کہ اصل بات جو ہے وہ ڈھک جا رہی ہے, چھپ جا رہی ہے, اور وہ بات سامنے آ رہی ہے جس سے
تو عوام کنفیوز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جیسے لوگ سچائی کو سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح بات پتہ چلے۔ اچھا، اس گزشتہ جو ہفتہ گزرا ہے، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں ورلڈ اکنامک فورم کے جو اجلاس ہوئے ہیں وہ کافی ہم نے ٹی وی چینلوں پہ اور ڈیبیٹ چلا، اور سب سے زیادہ گوپی نانت آنند کا جو انٹرویو ہے آج تک کو، اس کو لے کے بہت کافی چرچا رہا، اس پہ آج ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس اجلاس میں کراڑا نے جس طریقے سے امریکہ کا انکار کیا ہے، اور اس کے جواب میں امریکہ نے کہا کہ آپ اگر ہم نہیں رہیں گے تو آپ کا وجود نہیں ہے، آپ کا وجود میرے مرہون منت ہے۔ تو یہ کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کس طرح سے ہیں؟ خود اب کے برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے امریکہ کے تئیں شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی ہمارے افواج کے بارے میں جو کہا آپ نے۔ تو کیا امریکہ اور یورپ کا جو تعلقات تھا، بانڈ تھا، کیا اب وہ بانڈ ٹوٹنے والا ہے یا پھر نیا ورلڈ آرڈر بننے کے قریب ہے دنیا؟ دیکھیے یہ سوال بہت اچھا ہے۔ دونوں سمت معاملہ جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ اتنی کشیدگی بڑھ گئی ہے آپس میں یورپ کی اور امریکہ کی، اس کی وجہ ہے گرین لینڈ، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی۔ جی چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم گرین لینڈ کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اس کے بعد فرانس نے احتجاج کیا اور بات کافی آگے بڑھی ہے۔ لیکن چونکہ مغربی جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوسرے عظیم جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے بعد لڑنے کا ارادہ ان کا الگ ہو گیا ہے۔ اب یہ جان نہیں لیتے ہیں، لیکن اکنامیکلی اور بحث ہوتی ہے جو ابھی چل رہی ہے۔ تو ٹرمپ جو ہیں وہ یورپین یونین کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، اور توڑنے کے لیے انہوں نے جو شدت پسندی ہے اس کو انہوں نے کافی بڑھاوا دیا۔ جیسے برطانیہ میں نائجل فراج ان کے حمایتی ہیں، اور ان کو انہوں نے کافی اس معاملے میں پیٹھ تھپائی ہے کہ تم یہ وائٹ لوگوں کے لیے کام کرو، اور یہ جو ہے سفید فام لوگ جو ہیں وہ رولر ہیں، اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ یہاں کے معاملات بھی کافی انہوں نے خراب کیا ہوا۔ تو ٹرمپ کا جو یہ چل رہا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کافی شدید ہے، اور کینیڈا نے احتجاج کیا، برطانیہ نے کہا، برطانوی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی اور رپورٹر کو بھی کہی ہے کہ یہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن چونکہ جیسے ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے نا کہ وہاں انداز الگ ہے بات کرنے کا، یہاں پر جی یہاں جھگڑا بھی ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ جھگڑا چل رہا ہے۔ تو اب جیسے انہوں نے جی ٹیرف جی لگا دی تو کافی جی جی اتھل پھتل ہو رہا ہے۔ دیکھیے ٹرمپ اس سے پہلے بھی جب صدر بنے تھے تب بھی معاملات ایسے ہی تھے۔ اس بار انہوں نے شدت پسندی سے کام لینا شروع کیا، چاہے وہ روس کا معاملہ ہو، یوکرین کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو، وینزویلا کا معاملہ ہو، ہر چیز میں وہ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی ایکشن آ رہا ہے، دنیا سہمی ہوئی ہے کہ آخر یہ آدمی واقع میں دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا، کیا ہو گیا۔ یہ آرڈر کرتا ہے، یہ بات ڈائلاگ پر اس کی یقین نہیں کہ ڈائلاگ کی جائے، یہ آرڈر کرتا ہے، سب کو دھمکی دیتا ہے، میں بہت پاورفل ہوں، میں مار دوں گا، میں مٹا دوں گا، میں دیکھ لوں گا۔ تو دنیا کا جو جمہوری نظام ہے وہ کولیپس ہو سکتا ہے۔ اس کے اثرات پاکستان میں ہوں گے، ہندوستان میں ہوں گے، ہر جگہ۔ پھر لوگ کیا ہے نا کہ کوئی بھی احتجاج ہوگا وہاں پر غلط طریقے سے سزا دی جائے گی، عدالت کا کوئی اہم رول نہیں رہے گا، لوگ جس کی مرضی ہے جو، تو یہ خطرہ جو ہے پوری دنیا میں ابھی حاوی ہو گئی ہے۔ قرار نے اپنی بات رکھی شائستگی کے ساتھ اور ٹرمپ سے ڈس ایگری کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرانس بھی، لندن بھی اور جرمن جیسے بڑے یورپی ممالک جو ہیں، کیا اب وہاں ان کی ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ وہ بھی کینیڈا کی طرح ٹرمپ سے آنکھ میں ملا کے بات کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ بھئی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے؟ نہیں تو یہ تو ہو رہا ہے نا، یہ تو ہو رہا ہے۔ فرانس کے جو وہاں کے پریزیڈنٹ انہوں نے بات کہی، برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہی، بات ہو رہی۔ کچھ لوگوں نے جس کی وجہ سے ٹرمپ نے دھمکی دی کہ ہم ٹیرف لگا دیں گے۔ اب دیکھیے یہی ہے نا کہ یہ ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل غیر ذمہ دارانہ ہے، اور وہ جو بھی ہے بول دے رہے ہیں، جو بھی ہے کہہ دے رہے ہیں۔ یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکی صدر جو ہیں انہوں نے دنیا کو
خوف زدہ کر کے رکھا ہے, ڈرا کر کے رکھا ہے. ہر جگہ کہہ رہے ہیں ملٹری پاور میں یوز کروں گا, اور روز طرح طرح کے ان کے بیانات آ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے چاہے وہ پیس بورڈ کی بات ہو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, چاہے کینیڈا کی بات ہو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹیرف کی بات ہو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. کبھی ایک دن وہ گرین لینڈ کی بات کرتے ہیں, ایک دن کہتے ہیں 100% ٹیرف لگائیں گے, ایک دن کہتے ہیں یوکرین کو کہ اب دیکھیں نا یوکرین کا معاملہ وہ حل کرنے کے لیے کیا دباؤ ڈالا کہ یوکرین نے یورپ پر ہی تنقید کر دی, جبکہ یوکرین کل تک یورپ کا بڑا وہ تھا, حمایتی تھا. تو پوری دنیا میں جی جی سیاسی طور پر اور ہر طرح سے لوگ پریشان ہیں, چونکہ ایک ملک جو ہے وہ آئے دن اس کے بیانات بدل رہے ہیں. اچھا خدا جانے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے تمام باتیں جو ہیں جس سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. کینیڈا کے ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے. پاکستان کی آپ نے مثال دی, پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ ان کے وزیر اعظم اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. یہ باتیں پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونی چاہیے, تب اس کو بیان دینا چاہیے. وہ انہوں نے بیان دے دی, چونکہ وہ امریکہ کا پورا دباؤ ہے, امریکہ جو بول رہا ہے وہ بیان دے رہے ہیں. تو یہ پیس بورڈ ہو چاہے یورپ کا معاملہ ہو, تمام معاملات اتنے پیچیدہ ہو گئے, اتنے الجھ گئے ہیں کہ ابھی اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی حل نکلنے کی صورت ہے. میرا آخری سوال, جیسے آپ نے ابھی بات چیت کیا کہ خود برطانیہ میں ٹرمپ نے, جن کا آپ نے نام لیا, اس نے گورے کا ایشو اٹھا کے کہا کہ گورے کو ہی حق ہے اقتدار کرنے کا. تو کیا برطانیہ کے جو سماجی ہم آہنگی والا ماحول ہے, اس طرح کی جو کوششیں وہاں پہ رائٹ ونگ جو ہے وہاں پہ ایک طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, اور اس میں مسلمانوں کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ گوروں کو آگے آنا چاہیے. ان کا رویہ جو ہے, جو ایکسٹریمسٹ وائٹ ہے نا, ان کو ہوا دے رہی ہے, جس کو آپ اچھا ہندوستان میں کہتے ہیں نا شدت پسند لوگ, انتہا پسند لوگ. تو جی جی انہوں نے جی یہ میں نے اپنی رائے دی ہے کہ وہ ایک خاص انگریزوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ یہ تمہارا ملک ہے, جی یہاں پر جو لوگ جو اقلیتی لوگ ہیں ان کو دبا کے رکھو. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے ناجر فراز جو ہے, ان کی پارٹی ریفارم جو ہے اس طرح کے متنازع بیانات دیتی رہتی ہے, لیکن وہیں پر بہت سارے انگریز جو ہیں وہ ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے برطانیہ میں جو مائنورٹی جس کو ہم کہتے ہیں اقلیتی طبقہ, اس کی تعداد کافی ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو یہاں کے انگریز کے باتوں میں یہ بسائی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو مہاجرین ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں یہاں بوٹ آنے کا جو تھا نا, اس پر کافی ہنگامہ رہا. وہ فرانس سے بوٹ پر بیٹھ کے لوگ آتے تھے, وہ اللیگل امیگرینٹ ہوتے ہیں. پر میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ انگریز جب ہندوستان گئے تھے 200 سال حکومت کرنے سے پہلے, وہ بھی تو بوٹ ہی پہ چڑھ کے گئے تھے نا. پہلے تو لٹیرے وہی ہوئے, اور یہ جی کہتے جی ہیں جی کہ جو مہاجرین ہیں وہ بوٹ پر آ رہے جی ہیں. جی بھائی دیکھیے ریفیوجی جو ہے وہ شوق سے ریفیوجی نہیں بنتا ہے, اس کے مسائل ہوتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, غربت ہوتی ہے, اور جی وغیرہ وغیرہ جو ہے, تب وہ ریفیوجی بنتا ہے. آپ نے یونائٹڈ نیشن میں ریفیوجی میں اس پر